بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اس سے قبل جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر آپ کے سامنے کچھ ایسے اعمال بتائے تھے کہ جو اس ماہ مقدس کے اندر کرنے چاہیے ہمیں، تو اسی حوالے سے آج کی ہماری ویڈیو بھی ہے کہ کچھ اعمال صالحہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ یعنی ماہ محرم الحرام کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کو کیسے گزارا جائے، اس ماہ مقدس کے اندر کون سے کام کیے جائیں۔ پہلا ایک تو یہ بیان کیا تھا کہ اس ماہ مقدس کے اندر روزے رکھے جائیں، بالخصوص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے، اور وہاں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا روزہ بھی ملا لیا جائے۔ اسی طرح اس مبارک مہینے کے اندر صدقات و خیرات کی کثرت کی جائے، اور اس کا ثواب امام حسین اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی ارواح مبارکہ کو پیش کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں صدقات و خیرات کی کثرت کریں۔ حضرت امام حسین شہید کربلا اور دیگر شہداء کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام مبارک پر جس قدر ہو سکے تصدق و ایصال ثواب کریں، بلکہ جو اس ماہ مقدس کے اندر روزے رکھے جائیں ان کا بھی، اور دیگر جو اعمال صالحہ کیے ہیں، دیگر جو حسنات یعنی نیکیاں ہیں، ان کا ثواب بھی ان مقدس ہستیوں کی جناب میں پیش کیا جائے۔ اسی طرح اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پاس جو غرباء فقراء محتاج ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے، کیونکہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ بندہ جو خود کھاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما اطعمت نفسک فهو لک صدقۃ، فرمایا کہ جو کچھ تو اپنے آپ کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ کریم آقا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما اطعمت زوجک فهو لک صدقۃ وما اطعمت ولدک فهو لک صدقۃ وما اطعمت خادمک فهو لک صدقۃ وما اطعمت نفسک فهو لک صدقۃ، کہ کریم آقا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تو اپنی بیوی کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ، جو کچھ تو اپنے آپ کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ، اور جو کچھ تو اپنے خادموں کو کھلائے، خادم کو یعنی جو نوکر وغیرہ ہیں ان کو جو کھلاتا ہے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو خود کھاتا ہے آپ نے فرمایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ تو صدقے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، لہذا اس کا ثواب بھی ان مبارک مقدس جو ہستیاں ہیں ان کے جناب میں پیش کیا جائے۔ اسی طرح بالخصوص 10 محرم الحرام کو اچھے اچھے کھانے پکا کر اپنے بال بچوں کو کھلایا جائے، کیونکہ اس سے سال بھر گھر کے اندر برکت رہتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی کرے گا سال بھر تک برابر یعنی مسلسل کشادگی میں رہے گا۔ یعنی اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پورا سال اس کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دے گا، کشادگی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں عطا فرما دے گا۔ اسی طرح حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مبارک ذکر کی محافل کا اہتمام کیا جائے، جن کے اندر ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں، اور اس کے علاوہ جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا جائے جتنا ہو سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا ثواب یہ جو مقدس ہستیاں ہیں، بالخصوص امام حسین اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی مبارک روح کو احسان کیا جائے۔ مفتی احمد یار خان نیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ
بہتر تو یہ ہے کہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے، اور فرماتے ہیں کہ اس تاریخ کو یعنی 10 محرم الحرام کو جو بندہ غسل کرے گا تو تمام سال یعنی سارا سال وہ بندہ بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کو جو بندہ سرما لگاتا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی سال بھر اس کی آنکھیں کبھی نہیں درد کریں گی، یعنی وہ آنکھوں کی بیماریوں سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ امن پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔